ناظرین کرام، اس لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کے دن عید کی نماز عیدگاہوں میں نہیں ہوگی، مساجد میں نہیں ہوگی، تو کیا ہم گھر میں پڑھنا چاہیے؟ اور اگر پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ لوگ کو اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ دلیل کے قریب جو قول راجح ہے، یعنی کہ جو عمل میں لینا چاہیے، جو سنت کے قریب ہے، وہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے۔ اور وہ حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں اپنا مقام بنا لیے تھے اور وہ عیدگاہ سے بالکل شہر سے باہر ہی تھے، اور وہاں پر وہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے اپنے غلام کو لے کر وہاں پر 2 رکعت عید کی ادا ہوتی تھی، یعنی کہ گھر کے اندر بھی۔ اور آپ لاک ڈاؤن کی حالتوں میں اپنے گھروں میں بغیر خطبے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر صرف 2 رکعت پڑھنے کی ادائیگی کا معاملہ آسانی سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہے تو گھر والوں کو لے کر باجماعت پڑھے، چاہے تو انفرادی طور پر پڑھے۔ اس کے اندر طریقہ اتنا آسان ہے، آپ غور سے دیکھ لیجئے اور سمجھ جائیے۔ پہلی تکبیر تحریمہ ہے، جو کہ اللہ اکبر انسان کہتا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دعا استفتاح جو انسان شروع کرتا ہے نماز کی۔ اس کے بعد پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہوتے ہیں، اور 7 تکبیروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے، صرف ہاتھ باندھے ہوا رہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس طریقے سے۔ مگر صحابہ کرام سے بھی یہ عمل ہوا ہے کہ وہ لوگ تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، تو کوئی حرج نہیں، اختلافی مسئلہ ہے فقہی کا اور اس میں گنجائش ہے۔ مگر پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد کلمات استفتاح دعا کے جو ہوتے ہیں، اس کے بعد 7 تکبیرات ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیجئے، اور سورہ فاتحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی عیدوں میں اکثر سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور دوسرے روایتوں میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کبھی کبھار پہلی رکعت میں سورہ قاف بھی پڑھے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر بھی پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 سنتیں ثابت ہے قرآن کی آیتوں کی اور سوروں کی تلاوت میں۔ تو پہلی تکبیرات اور پہلی نماز کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ تو اس کے بعد انسان نارمل سورہ اعلیٰ پڑھ کے رکوع میں جا کر 2 سجدے کر کے جیسا کہ حسب معمول ہے، پھر اٹھ جائے دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت کے لیے جب اٹھ جاتے ہیں تو ویسے ہی ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 5 تکبیرات ہوتے ہیں دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد سورہ غاشیہ، یا جیسا کہ آپ کو سنت کے جو دوسرا سورہ میں نے بتایا تھا کہ قاف کے ساتھ سورہ قمر پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ سے اس دن کی اندر آپ کا اور ہمارا انعام اور ہماری تنخواہ اور محنتانہ رمضان کی اللہ تعالی بھرپور مالا مال کرے آپ کو اور ہم کو، اور رب العالمین اخلاص کے ساتھ ہمارے مجالس رمضان میں جو کچھ ہمارا پیشکش ہوا ہے اور اس میں حق کی بات پہنچی ہے وہ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے ہے، اور جو اس میں کچھ غلطی یا بھول چول ہوئی ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی قصورواری اور انسان کی کمی پیشی سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ حق کا ہوتا ہے، اور غلطیاں ہمارے سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری گناہوں کو مغفرت کر کے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کر کے دنیا آخرت کی 2 جہاں کی مالا مال دولت Please like and subscribe my YouTube channel.